اللہم صلی علی سیدنا حضرات اور حیات مبارکہ کے مختلف گوشوں کے عنوان پر آج اجلاس اور گرینڈ اسکیل کے اندر آپ کے دینی عزائم کہ اسلام کی نشر و اشاعت اور سائنٹیفک ترسیل میں، اسلام کی علمی تبلیغ اور ترسیل میں علماء ملت اسلامیہ اور فضلائے علوم نبویہ کا رول سب سے زیادہ انتہائی اہم، بنیادی، پرائمری، فرسٹ اینڈ فارموسٹ رہا ہے۔ علوم نبویہ کے شبستانوں اور گہواروں سے جو طالبان علوم نبویہ فراغت پا کر اسلام کی تبلیغ اور اشاعت کے مختلف گوشوں، مختلف طبقوں اور مختلف شعبوں میں سرگرم عمل ہوتے ہیں، ان کی لازوال دینی خدمات کے تسلسل میں دراصل ہندوستان ہی نہیں بلکہ اہل شرق سے لے کر اہل مغرب تک، ایسٹرن کنٹریز سے لے کر ویسٹرن ورلڈ تک دنیا کے اطراف و اکناف میں اسلام کے پرامن پیغام، میسج اور تعلیمات کو پہنچایا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال ہندوستان میں ایک سرسری نظر رکھیں کہ جو روحانی اور علمی سلسلۃ الذہب حضرت شیخ علامہ عبدالحق محدث دہلوی نے دہلی کی سرزمین سے شروع کیا تھا، اس سلسلے کی جو کڑیاں ہیں ایک سرے سے آپ ملاحظہ فرمائیں، ان کی دینی خدمات علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی، علامہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، علامہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، علامہ شاہ فضل رسول بدایونی، علامہ شاہ فضل حق خیرآبادی، دہلوی مدراسی، مفتی عنایت احمد کاکوی، اور آخر میں ان تمام علمی وراثتوں کے امین فاضل علوم نبویہ اور محقق علوم عصریہ، مجدد ملت ماضیہ اور مؤید ملت ناصرہ الشاہ مولانا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی دینی خدمات کے تسلسل نے جہاں ایک طرف عقیدہ توحید کے سوتے پوری دنیا میں، پورے عالم اسلام میں چھوڑے ہیں، تو وہیں دوسری طرف تعلق رسالت کے نغمے بھی گنگنائے ہیں۔ تعلق رسالت اور امت کا رشتہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق سے مضبوط اور پائیدار کیا ہے۔ نہ پوچھن خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھن کو، نہ پوچھن خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھن کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ تو یہ علماء ملت اسلامیہ جو اہل جموں و کشمیر کے لیے مشعل راہ ہیں، ان کی دینی خدمات کوہ گراں سے بھی زیادہ مضبوط، ان کے عزائم آب زر سے لکھے جانے کے قابل، ان کے ارادے، ان کی خدمات دینی اور عصری ویلفیئر کے لیے ان کی سوچ اور ان کے ہماگیر جذبات دراصل یہ پیغام دیتے ہیں کہ زندہ رہنا ہے تو میرے کارواں بن کر رہو، زندہ رہنا ہے تو میرے کارواں بن کر رہو، ارے اس زمین کی پستیوں میں آسماں بن کر رہو، اس زمین کی پستیوں میں آسماں بن کر رہو۔ تو میں تمام علماء اہل سنت، فضلائے علوم نبویہ اور ساتھ ہی ساتھ طالبان علوم نبویہ جو اسٹیج پر یا نیچے موجود ہیں اور تمام فرزندان توحید کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور بغیر کسی تسمیے کے without naming them I would like to extend my deepest gratitude and thanks to all of them. الہدا ایجوکیشن اینڈ ویلفیئر سوسائٹی کے زیر اہتمام جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے متعلق یہ پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ دراصل الہدا ایجوکیشن سوسائٹی جس کی گوناگوں خدمات اور نوپید سرگرمیوں سے میں پچھلے کچھ مہینوں سے واقف ہوں، چونکہ انٹرنیشنل میڈیا سے تعلق رکھنے کی وجہ سے
میں ہندوستان کے تقریباً تمام مسلم تنظیموں آرگنائزیشن سے اپڈیٹڈ رہتا ہوں، تو الہدا ایجوکیشن اینڈ ویلفیئر سوسائٹی کی لازوال خدمات سے میں چند ہفتوں سے نہ صرف یہ کہ متعارف ہوں بلکہ اس کی حسن کارکردگی کا معترف بھی ہوں۔ صاف لفظوں میں اور دو ٹوک انداز میں یہ بتا دوں کہ الہدا ایجوکیشن اینڈ ویلفیئر سوسائٹی دراصل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کردہ دنیا انسانیت کی پہلی تنظیم اور ورلڈ لیول کی سب سے پہلی NGO اصحاب الصفہ کی ایک زندہ تصویر ہے۔ زندگی کے جتنے بھی مراحل آتے ہیں ان تمام مرحلوں کے لیے، ان تمام شعبوں کے لیے اور ان تمام طبقوں کے لیے اسلام کی ہدایات، اسلام کی تعلیمات اور پیغمبر اسلام کے فرمودات انتہائی جامع، مکمل، ہماگیر، کامل و اکمل اور کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے۔ اسلام ہی وہ مذہب ہے جس نے زندگی کا کوئی بھی طبقہ تشنا نہیں چھوڑا ہے۔ اسلام ہی وہ مذہب ہے جہاں ایک طرف وہ دینی، روحانی، اخلاقی، ایمانی، اخلاقی، قرآنی اصولوں کی تشریح کرتا ہے، وہی دوسری طرف وہ سیاسی، ثقافتی، سماجی، کانسٹیٹیوشنز، قانون، کسٹمز، سب کی مکمل توضیح اور تشریح اور کمپلیٹ انٹرپریٹیشن کرتا ہے۔ اس لیے آج اسلام کی اس ہماگیریت کو جاننا، آج اسلام کی اس جامعیت کو جاننا، آج اسلام کے اس انکلوزیونیس کو جاننا، آج اسلام کے اس آل ایمبریسنگ نیچر کو جاننا اس لیے ضروری ہو گیا ہے کیونکہ آج بعض اس نام نہاد اسلام پسند حضرات اسلام کے نام پر، جہاد کے نام پر، استشہاد کے نام پر، شہادت کے تصور کے نام پر اسلام کو ایک مخصوص اور محدود خول میں بند کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ They are turning the whole concept of Islam into a fascist, narrow, extremist and militant set of customs and rituals. اسلام کو علیحدگی پسند، اسلام کو ایک انتہا پسند، اسلام کو ایک تشدد پسند، اسلام کو ایک فاشسٹ نظریہ، اسلام کو ایک سیاسی آئیڈیالوجی اور اسلام کو جو ایک دین رحمت ہے اسے دین زحمت بنا کر پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس لیے آج اسلام کی ہماگیریت کو جاننا نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ غیر مسلموں کے لیے بھی اسی یکساں اہمیت اور افادیت کا حامل ہے۔ تو اسلام ایک ہماگیر مذہب ہے اور نہ صرف اس کی ضرورت اس لیے ہے کہ آج اسلام کی یہ غلط تشریح اور تعبیر پیش کی جا رہی ہے، یہ مس انٹرپریٹیشن کیا جا رہا ہے، بلکہ اس لیے بھی ضرورت ہے کیونکہ یہ ایک معاشرتی ضرورت ہے، یہ ایک لیڈنگ سوشل ریکوائرمنٹ ہے۔ اس لیے کہ آج جہاں ایک طرف اسلام کے نام پر، جہاد کے نام پر، استشہاد کے نام پر انتہا پسندی پیدا ہو رہی ہے، فرسودگی پھیلائی جا رہی ہے، کنزرویٹیونیس پیدا کیا جا رہا ہے، ریڈیکلزم پھیلایا جا رہا ہے، ایکسٹریمزم پھیلایا جا رہا ہے، ملیٹنسی پھیلائی جا رہی ہے، جو ہمارے مسلمانوں میں نام نہاد مسلمان طبقہ انجام دے رہا ہے، وہی دوسری طرف پوری دنیا میں ماڈرنزم کے نام پر، لبرٹی کے نام پر، سول رائٹس کے نام پر، ہیومن لبرٹی کے نام پر، فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پر، اظہار رائے کی آزادی کے نام پر بے ڈھنگی تہذیب، مغربی کلچر، حیا سوز انسانیت سوز تہذیب اور مغربی انسانیت کو شرمسار کر دینے والی تہذیب پوری دنیا میں پیر پسار رہی ہے۔ اگر آپ کو اس بات کا اندازہ یہاں نہیں ہوتا، ہندوستان میں نہیں ہوتا، تو پھر اس ملک کا مطالعہ کریں جو تہذیب اور تمدن میں جتنا بڑا دعوے دار ہے، جو ملک تہذیب، سویلائزیشن اینڈ کلچر میں جتنا بڑا کلیم کرتا ہے، جتنا زیادہ دعویٰ کر رہا ہے، وہاں انسانی قدروں کی اتنی ہی پامالی ہو رہی ہے، وہاں ہیومن ویلیوز کا اسی قدر وائلیشن ہو رہا ہے۔ امریکہ اور یورپ میں
सिविलाइजेशन कल्चर डार्क एजेस के बाद जिस तरक्की से फैला है, मजहब को, रिलीजन को स्टेट से सेकुलराइज करने के बाद जब तहजीब व तमद्दुन बुलंदियों को पहुंचने लगा, तो वहां के मुआशरे, सोसाइटी और समाज का हाल ये हो गया कि वो इंसान जो जमीन पर मिलजुल कर रहता था, वो इंसान जो आपसी मुरव्वत और मोहब्बत के साथ रहता था, जो मजहब, जात, रंग, नस्ल के फर्कों की से बालातर होकर, इम्तियाजात से बालातर होकर, डिस्क्रिमिनेशन, कास्टिज्म, एथनिसिटी और तमाम तर फरूक से बालातर होकर मेल मोहब्बत, इंसानी भाईचारे के साथ जिंदगी गुजार रहा था, उस इंसान की हालत मगरिबी तहजीब में ये हो गई है कि अगर बाप अपने बेटे की तरफ से मर्जुल मौत में, मौत से पहले जो मर्ज होता है उसमें मुब्तला है, और बेटे की तरफ से कोई मैसेज आ जाए, कोई मैसेज अयादत के लिए कि आई मिस यू माई फादर, आई मिस यू अलॉट, अगर ये मैसेज आ जाए, इस तरह का कोई कार्ड मौसूल कर ले, तो वो बाप खुश हो जाता है और वो दूसरों को दिखाता है कि मेरा बेटा इस लाचार और बीमार बाप को भी अभी तक नहीं बोला है। देखो, वो माँ जिसके कदमों के नीचे इस्लाम ने जन्नत बताई है, उस माँ की तबीयत अगर इतनी नासाज हो गई कि वो हॉस्पिटल में क्रिटिकल सिचुएशन में है, इस हालत में अगर किसी बेटी की तरफ से ये मैसेज मोबाइल पे आ जाए कि मॉम आई एम मिसिंग यू अलॉट, वो माँ खुश हो जाती है और दूसरों को दिखाती है कि माई डॉटर इज स्टिल मिसिंग मी अलॉट, हाउ नाइस ऑफ हर। हजरात, इस्लाम आज दुनिया की सबसे बड़ी जरूरत है। इंसानियत को बचाने के लिए, इंसानों कदरों की पामाली को बचाने के लिए, ह्यूमन वैल्यूज के प्रोटेक्शन के लिए, इंसान को इंसान बनाकर बाकी रखने के लिए, इंसान को इंसानियत के मेयार से नीचे गिरने से बचाने के लिए और हैवानियत तक पहुंचने से बचाने के लिए इस्लाम की तालीमात की जरूरत, मजहब की तालीमात की जरूरत, रूहानियत की तालीमात की जरूरत, तसव्वुफ की तालीमात की जरूरत, अखलाक सुलूक की तालीमात की जरूरत, एहसान की तालीमात की जरूरत, उखुवत की तालीमात की जरूरत उतनी ही है जितनी की 1400 साल पहले जाहिली अरब में। लोग कहते हैं कि आज इंसान ने बहुत तरक्की कर ली है, तहजीब व तमद्दुन की बुलंदियों पे पहुंच चुका है। मैं भी कहता हूँ हाँ, जरूर, डेफिनेटली ह्यूमन एंडेवर हैज रीच्ड द लिमिट। ह्यूमन एंडेवर फॉर साइंस, टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज क्रॉस्ड द लिमिट्स। बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन ये कैसी तरक्की कि जब इंसान नीचे था, इंसानी आबादी में रहना जानता था, ऊपर उड़ना नहीं जानता था, तो बाहमी मोहब्बत और उखुवत के साथ, भाईचारे के साथ रह रहा था। लेकिन जब साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ब्रेक थ्रू से, नॉलेज के रेवोल्यूशन से, इल्म के धमाके के बाद, और जब यूरोप ने इंडस्ट्रियल ड्यूरेशन के बाद मजहब को जाती जिंदगी से आजाद कर दिया, मजहब और जाती जिंदगी को दो खानों में तकसीम कर दिया, उसके बाद तहजीब व तमद्दुन की तरक्की शुरू हुई, साइंस और टेक्नोलॉजी का ब्रेक थ्रू हुआ। उसके बाद साइंस ने इतनी तरक्की की कि आज का इंसान हवाओं में पहुंचने लगा, खलाओं में प्रवास करने लगा, चांद की मसाफतें तय करने लगा, कमंदे डालने लगा, सूरज की शुआओं को गिरफ्तार करने लगा, बहुत ऊंचा पहुंच गया इंसान। तहजीब व तमद्दुन की बड़ी बुलंदी और रिफत पे, बामे उरूज पे पहुंच गया इंसान। मगर इतनी ऊंचाई और रिफत पर पहुंचने के बाद इंसान इतना नीच हो गया, इतना हकीर हो गया, इतना जलील और मीन हो गया कि जब वो नीचे रहता था तो बाहमी उखुवत और मोहब्बत के साथ जिंदगी गुजार रहा था। लेकिन तहजीब व तमद्दुन, इल्म के ब्रेक थ्रू के बाद जब इंसान साइंसी तरक्कियों की बुलंदी पे पहुंच गया, बामे उरूज पर पहुंच गया, ऊंचाई पे पहुंचने के बाद इतना नीच हो गया इंसान कि वो ऊपर से अपने ही भाइयों पर, अपनी ही बहनों पर, अपनी ही इंसानी आबादी पर, अपने ही इंसानों पर, दूसरे मासूम इंसानों पर बम बारूद के गोले और आग के शोले बरसाने लगा। वो तबाही के पैगामात भेजने लगा, वो लोगों के ऊपर खुदकश हमले करने लगा, वो सुसाइड बॉम्बिंग करने लगा।
انسانیت کو حیوانیت میں تبدیل کرنے لگا. حضرات اگر آج کا یہ انسان، آج کا سائنٹسٹ، آج کا ملیٹنٹ، آج کا ایکسٹریمسٹ اسلام کی پرامن تعلیمات کو لے کر اوپر گیا ہوتا، اسلام کی پرامن تعلیمات کو لے کر چاند کی مسافتیں طے کرتا، انسان اسلام کی پرامن تعلیمات کو لے کر خلاؤں میں سفر کرتا، اور اسلام کی امن کی تعلیمات کو لے کر ہوائی جہاز سے اوپر جاتا، تو وہ اوپر سے خودکش حملے نہیں کرتا، وہ بم بارود کے گولے اور شعلے نہیں بھیجتا، بلکہ عشق رسول کے پیغام بھیج رہا ہوتا، محبت کے پیغام بھیج رہا ہوتا، روحانیت کے پیغام بھیج رہا ہوتا. وہ ایک دوسرے کے ساتھ باہمی مروت اور اخوت و محبت کی زندگی گزارنے کا لائحہ عمل تیار کر مسلموں کو اسلام کے تئیں بیزار اور بیگانہ کیے جانے کی کوششیں، منظم اور منصوبہ بند کوششیں، organized efforts کیے جا رہے ہیں. There are concerted and organized efforts to tarnish the image of Islam, to misinterpret the image of Islam, to violate the real and true version of Islam, especially to misinterpret Islam in front of non-Muslims who are very dear and near to us. To those who actually loudly claim to be the prominent staunch followers of Sufism, جو صوفیزم تصوف کے ماننے والے ہیں، ان سے غیر مسلموں کا بڑا دیرینہ تعلق رہا ہے شروع سے ہی، چاہے وہ حضرت بایزید بستامی ہوں، حضرت جنید بغدادی ہوں، حضرت عبد القادر شاہ جیلانی غوث اعظم ہوں رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی ہوں، حضرت نظام الدین اولیاء دہلوی ہوں، حضرت صابر پاک کلیری ہوں، حضرت چراغ دہلوی ہوں، حضرت شیخ سہروردی ہوں، حضرت بہاؤدین ہوں. تمام اولیاء کرام سے غیر مسلموں کا رشتہ بالخصوص بڑا مضبوط، پائیدار اور اسٹرانگ رہا. تو غیر مسلموں کے لیے یہ جاننا کہ اسلام ایک دین رحمت اور دین سعادت ہے، دین نرمی ہے، دین سکون ہے، دین امن ہے، بہت ضروری ہے. اور مسلمانوں کے لیے کیوں ضروری ہے؟ مسلمانوں کے لیے آج کے دور میں اس لیے ضروری ہے، شروع میں نے آپ کو انٹروڈیوس کیا تھا، بریف کیا تھا کہ خود ہمارے مسلمانوں کے اندر اسلام کو ایک وسیع مذہب کے بجائے ایک مکمل، جامع، ایک آل انکلوسیو، آل ایمبریسنگ کمپلیٹ کوڈ آف لائف ریلیجن کی بجائے ایک نیرو، ایکسٹریمسٹ، کنفائنڈ اور فاشسٹ آئیڈیالوجی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس لیے دونوں کو اس بات کے بارے میں انٹروڈیوس کرنا انتہائی ضروری ہے. اسے قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کے بیک گراؤنڈ میں دیکھنا چاہیے، اس کے پس منظر میں دیکھنا چاہیے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن شاء فلیکفر ومن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. کہ اسلام کے اندر کوئی، دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں ہے، دین کے اندر کوئی جبر اکراہ نہیں ہے. There is not a single coercion or compulsion, not a single coercion or compulsion in the religion of Islam. دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں ہے. ہدایت اور گمراہی دونوں واضح اور واشداف ہیں، دو اور دو چار کی طرح. جس کا جی چاہے ایمان لائے، جس کا جی چاہے اسلام کی دعوت کو قبول کرے، اور جس کا جی چاہے وہ اسلام کی دعوت کو نہ قبول کرے، کفر پہ رہے، کوئی کمپلشن نہیں. ذکر کرنے کے بعد یہ کہا کہ کچھ مخصوص حالات ایسے ہوتے ہیں، بہت سے آپشنز اسلام نے دیے ہیں. اسلام کے اندر یہ ساری چیزیں سراسر نرمی، رحمت، ٹولرنس، مرسی اور آسانیوں کو بتاتا ہے، اسلام کی لطافتوں کو بتاتا ہے، اسلام کے اندر پائی جانے والی فلیکسیبلٹی کو بتاتا ہے.
اسلام کے اندر پائی جانے والی انکلوزیونیس اور ہماگیریت کو شائع کرتا ہے، واضح کرتا ہے۔ تو یہ دین کا کانسیپٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا۔ ان کی پروہیبیشن، ان کی فاربیڈنس، ان کی پرمیسیبلٹی، ان کا مینڈیٹری ہونا، اسلام کا کوئی بھی بنیادی حکم نازل ہی نہیں ہوا۔ کیوں؟ نہ نماز، نہ حکم روزہ فرض ہوا، نہ حکم حج فرض ہوا، نہ حکم زکوٰۃ فرض ہوا، نکاح کے بھی معاملات واضح نہیں کیے گئے، گریجولی کیا، لیکن شروع میں یکبارگی کے ساتھ حرام یا جائز۔ اسلام کی حالت اور مسلمانوں کی حالت یہ تھی کہ اگر کوئی اسلام کا کلمہ پڑھتا تو اس پہ کوڑے لگائے جاتے تھے۔ سمیہ اسلام کی پہلی خاتون شہید کر دیا جاتا ہے، مقام خاص پرائیویٹ پارٹ پہ مارا جاتا ہے، انسانیت کو ننگا کر دیا جاتا ہے، ارقم کے مشق ستم بنے ہوئے ہیں۔ ایسی حالت میں اگر ان کے اوپر نماز فرض کر دی سے نکلنے والی رحمت، سعادت، سراپا محبت مسلمانوں کے لیے بھی اور غیر مسلموں کے لیے بھی میں نے آپ کے سامنے واضح کی۔ اب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی میں اور آپ کی جو حدیث ہیں جنہیں وحی غیر مطلوع کا درجہ حاصل ہے، وحی غیر مطلوع یہ ہے کہ جہاں قرآن ایک وحی مطلوع ہے، قرآن وہ وحی ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے، جس کا ریسیٹیشن ہوتا ہے، ریسائٹڈ ریولیوشن، اور حدیث مبارکہ وہ وحی ہے، وہ ریولیوشن ہے، وہ بھی ریولیوشن ہے، وہ بھی ایک خدا کا بھیجا ہوا سندیش ہے، لیکن وہ وحی غیر مطلوع ہے، ان ریسائٹڈ اور ان ریڈ ریولیوشن۔ تو اپنی حدیث میں، اپنی تعلیمات میں، اپنے مزاج میں، اپنے اخلاق میں غیر مسلموں کے لیے کیا رویہ پیش کیا ہے وہ سماعت فرمائیں۔ جب ایک آیت کریمہ نازل ہوئی کہ حج کے بارے میں، جب فرضیت نازل ہوئی اور ارشاد فرمایا گیا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ لوگوں کے اوپر اللہ کے گھر کا حج کرنا فرض کر دیا گیا ہے، جو کوئی بھی اس کی استطاعت اور کیپیسٹی رکھے وہاں پہنچنے، گھر تک پہنچنے کا سامان سفر موجود ہے۔ حج کی جب فرضیت، حج جب فرض کر دیا گیا، مینڈیٹری کر دیا گیا، تو اب اس آیت کریمہ میں کوئی توضیح نہیں کی گئی کہ حج کتنی بار کیا جائے، سال میں کتنی بار کیا جائے۔ اگر ایک شخص کے پاس بہت مال و دولت ہے تو وہ سال میں کئی بار کرے یا ہر سال کرے یا مختلف موقعوں پر کرے، نہیں۔ اور ایک شخص اگر غریب ہے، نادار ہے، تو کیا زندگی میں ایک ہی بار حج کرے؟ یہ تفصیلات اس آیت میں موجود نہیں تھی۔ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، ایک صحابی نے عرض کیا، آپ نے پہلے فرمایا کہ ان اللہ فرض علیکم الحج فحجوا، اے لوگو اللہ نے تمہارے اوپر حج کو فرض کر دیا ہے تو حج کرو۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ جو حج فرض کیا گیا ہے یہ ہم کیا ہر سال کر سکتے ہیں، اور کیا ہم پر ہر سال واجب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ واللہ لو قلت نعم لوجبت، خدا کی قسم اگر میں ہاں کہہ دوں، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو حج فرض ہو جاتا، حج واجب ہو جاتا ہر سال کے لیے، کیونکہ آپ شارع اسلام ہیں۔ وما ينطق عن الهوى، وہ اپنی ہوائے نفس سے، اپنی ول سے، اپنی کنسنٹ سے نہیں بولتے، وہ جو کچھ بولتے ہیں whatever he speaks, whatever the prophet instructs, whatever he suggests, whatever he recommends, whatever he gives to you, he just says what he hears from the God. He just speaks to you what he gets in the form of revelation from God. تو واللہ لو قلت نعم، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو حج واجب ہو جاتا، وَلَمَّا اسْتَطَعْتُمْ، اور تمہیں اس بات پر قدرت حاصل نہیں ہوتی، تم یہ کر نہیں سکتے۔ پھر فرمایا کہ انما ہلک من کان قبلکم من کثرت سؤالہم واختلافہم علی انبیائہم، کہ اے لوگوں یاد رکھو کہ تم سے پہلے کی قومیں، دوسرے نبیوں کی قومیں اپنے انبیاء سے اختلاف کرنے کی وجہ سے برباد ہو گئی، ہلاک ہو گئی، کثرت سوال کی وجہ سے، زیادہ کوشچننگ کرنے کی وجہ سے، زیادہ برین اسٹورمنگ اور ڈاؤٹنگ کی وجہ سے برباد ہو گئی۔
फल लव अमरतुकुम बिशैइन, मैं जिस चीज का तुम्हें हुक्म दूं फखुदू मिनहु, तो उसे कर लो, वमा नहीतु अन्हु, और जिससे मैं मना करूं उससे रुक जाओ। और बच्चे को जाके सीने से लगा दूं, प्यार करूं, दिलासा दूं, तो खुदा की कसम बच्चे के रोने की वजह से और माँ की ममता को टापता हुआ देखकर मैं अपनी नमाज मुख्तसर कर देता हूं, मैं अपनी नमाज छोटी कर देता हूं। हजरात, ये है इस्लाम का हकीकी चेहरा। दिस इज द ट्रूएस्ट फेस ऑफ इस्लाम। ये है इस्लाम की रहमत, ये है पैगंबर इस्लाम की मोहब्बत। अब आप मुझे बताएं, जो इस्लाम, जिस इस्लाम में और जिस पैगंबर इस्लाम की सीरत में एक बच्चे को रोता हुआ देखना बर्दाश्त नहीं है, जो इस्लाम और जो पैगंबर इस्लाम एक बच्चे को रोता हुआ नहीं देख सकते, एक बच्चे की वजह से माँ की ममता को तड़पता हुआ नहीं देख सकते, और उसकी वजह से वो इबादत जो रब्बुल आलमीन के लिए की जा रही है, जो रब्बे कायनात के लिए की जा रही है, जो तमाम फरिश्तों की इबादत का जो मुस्तहिक है, तमाम मखलूकात की का मुस्तहिक है, उसकी इबादत की जा रही है। आप मुझे ज़हनो दिमाग के दरीचे खोल करके बताइए कि जो इस्लाम एक बच्चे के रोने को बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो इस्लाम एक बच्चे के सीने पे गोली कैसे बर्दाश्त कर सकता है? वो इस्लाम एक बच्चे के सीने पर बम बारूद के गोले कैसे बर्दाश्त कर सकता है? वो इस्लाम उस बच्चे की फैमिली पर सुसाइड बॉम्बिंग कैसे बर्दाश्त कर सकता है? वो इस्लाम इंसानी आबादी पर खुदकश हमले कैसे बर्दाश्त कर सकता है? वो इस्लाम गैर मुस्लिमों के साथ, उनके बच्चों के साथ, उनकी बेटियों के साथ, उनकी बीवियों के साथ, उनके भाइयों के साथ, उनके बेगुनाह मासूम इनोसेंट सिविलियन के साथ दहशतगर्दी का सुलूक कैसे बर्दाश्त कर सकता है? जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं उनका इस्लाम से कोई ताल्लुक तो है ही नहीं, उसका किसी आयाते जिहाद से ताल्लुक तो है ही नहीं, उनका किसी भी इस्तिशहाद और शहादत के कॉन्सेप्ट से ताल्लुक तो है ही नहीं, उनका किसी पैगंबर इस्लाम की जिंदगी से ताल्लुक तो है ही नहीं, उनका इंसानियत से भी ताल्लुक नहीं है। वो कुफ्र, फिस्को, फुजूर, इर्तिदाद और शिर्क से भी बदतर काम में लगे हुए हैं। ये लोग दरअसल इस्लाम की लताफतों से, इस्लाम की रहमतों से, इस्लाम की बरकतों से, इस्लाम की आसानी से, इस्लाम की मर्सी से, इस्लाम के टॉलरेंस से, इस्लाम की इंक्लूसिवनेस से, इस्लाम की हमागीर निजाम जिंदगी के पहलुओं से मुकम्मल नावाकिफ, जाहिल और इग्नोरेंट और इलिटरेट है। ये मिनट का वक्त लेना चाहूंगा। गैर मुस्लिमों के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो रवैया था, सरापा रहमत पर, मर्सी पर, टॉलरेंस पे, सॉफ्टनेस पे, काइंडनेस पे मबनी था। आप अंदाजा फरमाएं, वो यहूद, एक यहूदी शख्स गैर मुस्लिम था मदीना शरीफ में, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के खिलाफ कसीदे लिखता था, शेर लिखता, शायरी करता था। मेरे पास एक क्वेश्चन आया है और मैं आप लोगों से बरजस्ता ये कहूँगा, अगर आपके पास किसी भी किस्म का कोई सवाल हो, चाहे वो तहरीरी शक्ल में, रिटन फॉर्म में या स्पोकन फॉर्म में, आप मुझे अपना सवाल बरजस्ता दे सकते हैं। इंशाअल्लाह अपने महदूद, नाकिस, लिमिटेड और कन्फाइंड स्टडी की रोशनी में उसका जवाब देने की कोशिश आजिज़ाना करूँगा। एक सवाल है, इज देयर एनी कम्युनिकेशन, इसको होना चाहिए था, इज देयर एनी कनेक्शन बिटवीन इस्लाम एंड टेररिज्म? इफ नॉट देन व्हाट यू से अबाउट उसामा? सवाल बहुत ही रेलेवेंट है, मेरा टॉपिक भी है, मेरे टॉपिक से भी हाईली रेलेवेंट है, और इस प्रोग्राम का जो मतमहे नज़र है, उसकी जो गर्ज़ो गायत है, उसको भी टच करता हुआ है। क्या इस्लाम और दहशतगर्दी का कोई ताल्लुक है? बुनियादी तौर पर चूंकि सवाल है, इसलिए मैं कुछ वक्त लेना चाहूँगा। आवाम का सवाल है, रेस्पेक्ट ज़रूरी है जिस बात का। पूरी दुनिया में इस्लाम हैज बीन ग्लोबली लिंक्ड विद ग्लोबल टेररिज्म, मिलिटेंसी, एक्सट्रीमिज्म। ये इस्लाम को दहशतगर्दी से जोड़ा गया है। इस्लाम कितना बड़ा दहशतगर्द मजहब है नौजुबिल्लाह, या कितना बड़ा दीने रहमत और दीने अमन है, अब तक की गुफ्तगू से आपके जहन में ये बात उतर चुकी होगी। लेकिन मजीद वजाहत के लिए, क्लैरिफिकेशन के लिए और कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के लिए मैं आपके जहन में ये गोश गुजार कर दूं, आपके गोश गुजार कर दूं
کہ بنیادی طور پر پوری دنیا میں اسلام کو دہشت گردی سے جوڑا گیا ہے. حضرات اس کا جواب ہم جم کے دیتے ہیں کہ نہیں، اسلام کا کوئی تعلق دہشت گردی سے نہیں ہے. خوب بولتے ہیں اور حق بھی یہی ہے. اسلام امن کا دین ہے، اسلام شانتی کا دین ہے. لیکن معاف کیجیے گا، میں پہلے مسلمانوں سے بات کروں پھر غیر مسلم حضرات سے. معاف کیجیے گا، I do not want to wash my hands off. میں نہیں چاہتا کہ اپنے اوپر جو داغ دھبے لگے ہوئے ہیں ان سے میں انکار کر دوں کہ نہیں، یہ داغ دھبے ہیں ہی نہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج پوری دنیا میں اسلام کی جو دہشت گردی سے، اسلام کی جو بدنامی ہو رہی ہے دہشت گردی سے جوڑ کر، اس کا سارا کریڈٹ اور اس کا سارا ذمہ ان ایکسٹریمسٹ مسلمانوں کو جاتا ہے جو جہاد کے نام پر، جو وہابی آئیڈیالوجی، عبد الوہاب بہت ہی کلیریولوجی، جو صرف اسلام کے لیے نہیں، غیر مسلم دوستوں، آپ کے بھی مذہبوں کے لیے اور آپ کی پوری انسانیت کے لیے انتہائی خطرناک اور انتہائی مذموم اور فتنہ انگیز مہم ہے. اس کی شروعات عبد الوہاب نجدی سے ہوئی تھی. اس کی شروعات علامہ ابن تیمیہ سے ہوئی تھی. اس کی شروعات ابن قیم الجوزیہ سے ہوئی تھی. اس کی شروعات اسماعیل دہلوی سے بھی پہلے، اور ابن قیم الجوزیہ کے زمانے میں ایک شخص تھا. وہابی آئیڈیالوجی دراصل ایک بہت ہی ڈیپ روٹ ہے اس کا. ابن تیمیہ نے کتابیں لکھی، بہت ساری کتابیں لکھی. اب انہوں نے نظریاتی طور پر آئیڈیالوجیکلی، تھیوریٹیکلی بیسس بنا دیے ایکسٹریمزم کے لیے، انتہا پسندی کے لیے، ٹیررزم کے لیے بیسس پرووائڈ کیے. چونکہ وہ ایک اسکالر تھا، انہوں نے بیسس پرووائڈ کیے. ان کے بعد جب عبد الوہاب نجدی نے سعودی حکومت سے الائنس کیا اور سعودی حکومت کا مغربی طاقتوں کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ زبردست گھسپیٹ ہوئی، تو سعود کی حکومت یعنی سعودی حکومت کے پیٹرول اور امریکہ کے ڈالرز کے الائنس کے بعد عبد الوہاب نجدی کو جو پشت پناہی ملی، اس کے بطن سے جو نظریہ جنما، اس کے بطن سے، اس کے جلو سے جو خطرناک آئیڈیالوجی سامنے آئی، وہ تھی وہابیت کی آئیڈیالوجی. الفتاوی العامہ میں، میں آپ کو وقت ملے گا کبھی اور انشاءاللہ، عبد الوہاب نجدی کی کتاب ہے مجموعۃ الفتاوی العامہ. اس کے اندر ایسے بہت سارے بیسز عبد الوہاب نجدی نے لکھے ہیں جنہیں پڑھنے کے بعد معلوم ہوتا ہے، صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ طالبان ہوں، یہ القاعدہ ہوں، یہ حزب المجاہدین ہوں، یہ برادرہوڈ ہوں، مسلم برادرہوڈ ہوں، لشکر طیبہ ہوں، یہ سیمی ہوں. میں صاف لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ میں جتنا بڑا مسلمان ہوں، ہندوستانی بھی ہوں، میں اتنا ہی بڑا. اپنے دیش کی حکومت کی، اپنے دیش کی سالمیت کے لیے، اپنے ملک کی سالمیت کے لیے اور اپنی انسانیت کی بقا کے لیے اور اپنے غیر مسلموں کی جان کی حفاظت کے لیے بھی، اگر میں کسی نظریے، کوئی خطرناک نظریہ اسلام کے نام پر جنم لے رہا ہے تو میں اسے ریفیوٹ کروں گا، اسے انویل کروں گا، اسے ایکسپوز کرنے کی کوشش کروں گا. تو یہ آئیڈیالوجی جو کتابوں سے نکلی ہے، جو ٹیکسٹ بک کوششیں کی، ان میں ایک مشہور نام ہے مفتی محمود الحسن کاندھولوی. انہوں نے کتاب لکھی کہ خلافت ہونی چاہیے، ہم اس کے لیے دوسروں سے بھی مدد لیں گے، ترکی سے بھی لیں گے، مصر سے بھی لیں گے، سعودی عرب سے سب سے پہلے لیں گے. اسی طرح سے مولانا عبد الباری فرنگی محلی بہت بڑے وہابی اسکالر تھے، انہوں نے بھی کتاب لکھی. ان لوگوں نے کتاب لکھی، ان کا مقصد یہ تھا کہ جمہوریت نہیں ہونی چاہیے، ڈیموکریسی نہیں ہونی چاہیے، سیکولرزم ہندوستان میں نہیں ہونی چاہیے، مسلمان کے علاوہ غیر مسلموں کو جگہ نہیں ملنی چاہیے، ملیٹنسی کو جگہ دو. اسلام کو قائم کرنے کے لیے اگر بائی چوائس نہیں تو بائی فورس قائم کرو. ایسے زمانے میں اعلیٰ حضرت نے ایک کتاب لکھی، اعلام الاعلام بان ہندوستان دار الاسلام. اعلام الاعلام، علماء ہندوستان کو یہ بتانا ہے، اعلان کرنا ہے بان ہندوستان دار الاسلام، کہ ہندوستان میں بھلے ہی ہمارے غیر مسلم حضرات رہتے ہیں، ہندوستان میں بھلے ہی ہمارے سکھ حضرات رہتے ہیں، ہندوستان میں تمام حضرات رہتے ہیں، لیکن ہندوستان دار الاسلام ہے.
ہندوستان اسلامی کا مذہب ہے، ہندوستان میں محبت ہے، بھائی چارگی ہے. تو ایسے حضرات معاف کیجیے گا، جسے برا لگے اچھا لگے، میں مسلکی فرقہ وارانہ بات نہیں کر رہا ہوں، میں ایک جرنلسٹ ہوں. دراصل بیسیکلی آئی ایم اے پروفیشنل جرنلسٹ. میں نے عالمیت کی، فضیلت کی، علوم حدیث، علوم قرآن پڑھا، اس کے بعد ماس کمیونیکیشن کیا، میڈیا سوسائٹی کی، میڈیا کی تعلیم حاصل کی. میں بات نہیں کر رہا ہوں کہ آپ مسلک کی بات کہ میرا مسلک صحیح ہے اس کا مسلک. میں آپ کو عصر حاضر کے سلگتے ہوئے حقائق بتا رہا ہوں، میرے پاس دلائل و شواہد موجود ہے. تو یہ بات ہے. تو غیر مسلموں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام محبت کا، نرمی کا، شفقت کا دیا تھا، وہ وہی پیغام ہے جو صوفیاء کرام نے دیا ہے، جو تمام سالکین راہ حق و تصوف نے دیا ہے، جو حضرت جنید بغدادی، بایزید بستامی، حضرت رابعہ بصری، حضرت صوفی ابو الہاشم الکوفی، جن کا سلسلہ شروع ہوتا ہے حضرت علی سلسلہ علویہ سے، وہاں سے جو تعلیمات تصوف شروع ہوئی تھی، صوفیزم کی تصوف تعلیمات، دوسروں کے ساتھ محبت کی تعلیمات، صلح کل، پیس فار آل کی تعلیمات، خواجہ غریب نواز کی تعلیمات، وہ ساری تعلیمات پھر حضرت شاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی نے یکجا طور پر سلسلہ قادریہ، رضویہ، برکاتیہ میں دیا. محبت کی تعلیم، امن و آشتی کی تعلیم. تو یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ملٹی کلچرل سوسائٹی کی بات کی تھی. آپ نے یہ بات نہیں کی تھی کہ ہر جگہ تم اسلامک اسٹیٹ قائم کرو، نہیں کہا تھا، کبھی نہیں کہا تھا کہ ہر جگہ تم ایک پولیٹیکل پارٹی بناؤ. آپ نے کہا تھا اسلام از دا اسپریچول ریلیجن. آپ کی احادیث کا خلاصہ ہے کہ اسلام از اے اسپریچول سسٹم ٹو اٹین نیئرنیس آف گاڈ، ٹو اٹین کلوزنس ود گاڈ اینڈ ٹو اٹین سیلویشن ان دا کورٹ آف گاڈ. اینڈ اسلام از ناٹ اے فاشسٹ، ناٹ اے پولیٹیکل، ناٹ این ایکسٹریمسٹ، ناٹ اے militant and not a terroristic ideology. Islam is not a fascist ideology. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت کیا تھا. جب غیر مسلم حضرات کا ایک ڈیلیگیشن نجران سے، نجران جو عرب میں ایک علاقہ تھا، وہاں پہ غیر مسلم حضرات، خاص طور پر کرسچن حضرات موجود تھے، ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائیالوگ کے لیے، مذہبی مکالمے کے لیے، باہمی گفتگو کے لیے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے، مدینہ گئے. 14 لوگوں کا ایک ڈیلیگیشن تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کی مہمان نوازی اپنے ذمے لی، اپنی جیب خاص سے ان کی مہمان نوازی فرمائی. صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ غیر مسلم حضرات ہیں، ان کی مہمان نوازی کا حق کا شرف ہمیں بھی دیں. آپ نے فرمایا نہیں، یہ ہمارے غیر مسلم حضرات ہیں، ہم انہیں اپنی مسجد نبوی میں جگہ دیتے ہیں، ہم انہیں مسجد نبوی میں جگہ دیتے ہیں، اور ان کے ساتھ ضیافت کا، ان کے ساتھ مہمان نوازی کا جو رشتہ ہے، کا جو ذمہ ہے، وہ میں اپنی جیب خاص پہ لیتا ہوں. اسی طرح نجاشی بادشاہ حبشہ سے، جہاں کا بادشاہ نجاشی تھا اور جہاں ہجرت اولا ہوئی تھی، پہلی فرسٹ مائگریشن آف اسلام، جب وہاں مسلمان گئے تھے، نجاشی نے مسلمانوں کے ساتھ بہترین سلوک کیا تھا. اس حبشہ سے جو آج افریقہ کہلاتا ہے، ساؤتھ افریقہ، وہاں سے نان مسلمز کا ایک ڈیلیگیشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا کسی کام کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے نان مسلمز کے لیے خود اپنے گھر میں مسجد نبوی میں جگہ دی، انہیں قیام دیا، انہیں طعام دیا، انہیں لاڈجنگ اینڈ فوڈنگ دی. صحابہ کرام نے عرض کیا، پھر کہا یا رسول اللہ اب تو ہمیں دیجئے، اب تو ان غیر مسلموں کی مہمان نوازی، جنروسٹی اور ان کے لیے انتظام اور انصرام ہمارے ذمہ چھوڑیے، آپ اکیلے کیوں لے رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، انہم کانوا لاصحابنا مکرمین، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حبشہ میں ہمارے مسلمانوں کے ساتھ بہترین سلوک کیا تھا، جنروسٹی آف اسپرٹ دکھائی تھی، نرم رویہ اختیار کیا تھا. انی اود ان اکافئہم، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے مسلمانوں کے ساتھ ہونے والے بہترین سلوک کا بدلہ بہترین سلوک دوں. انگلش لٹریچر کے لوگ ہیں وہ جانتے ہوں گے، ایک بڑے گریٹ انگلش رائٹر تھے جن کا مذہبی مکالمہ اور ڈائلاگ ہمارے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے شاگرد علامہ شاہ عبد العزیز صدیقی میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوا تھا. ان سے عبد العلیم صدیقی میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوا تھا.
17 زبانوں کے ماہر تھے، ان کے ساتھ یہ ڈائیلوگ ہوا تھا اس وقت، چونکہ وہ ان کے ڈائیلوگ سے پہلے ان کا ماننا تھا کہ اسلام از اے ریلیجن آف ٹیررزم۔ ایئرپورٹ پہ افریقہ میں، ساؤتھ افریقہ میں ان کی ملاقات ہوئی حضرت علامہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی سے۔ انہوں نے یہی سوال کیا کہ اسلام از اے ریلیجن آف terrorism, and Prophet Muhammad was not a messenger of peace, rather he was a messenger of violence, extremism and force, and Islam is spread in the world by force, not by character۔ یہ ان کے الفاظ تھے جو آج موجود ہیں مختلف سائٹس پہ۔ جب انہوں نے یہ کہا، حضرت عبدالعلیم صدیقی نے انہیں بتایا کہ اسلام اور مسلمانوں میں کیا فرق ہے۔ دین اسلام اور مسلمانوں میں بہت فرق ہے۔ دین اسلام کو سمجھنا ہے تو سیرت نبوی کا مطالعہ کریں، قرآن کی آیات کا مطالعہ کریں، صوفیاء کرام کی تعلیمات کا مطالعہ کریں۔ ان جہادیوں کو مت دیکھیے، ان ملیٹنٹس کو مت دیکھیے، ان وہابیوں کو مت دیکھیے، ان طالبانیوں کو مت دیکھیے، ان القاعدہ اور حزب المجاہدین کے لوگوں کو مت دیکھیے۔ دین اسلام کا مطالعہ کرنا ہے تو حضرت خواجہ غریب نواز کی تعلیمات کو دیکھیں، حضرت اعلیٰ حضرت کی بھی تعلیمات کو، اعلام الاعلام بأن ہندوستان دارالاسلام کو پڑھیں۔ تو یہ اتنی گفتگو کے بعد جارج برنارڈ شاء کا جو تاریخی جملہ تھا، جو میں اکثر کہا کرتا ہوں، ایک ہسٹوریکل اسٹینڈ پوائنٹ، اس نے صاف لفظوں میں کہا کہ I love Islam but I hate Muslims۔ I love Islam but I hate Muslims because they do not follow Islam properly۔ میں اسلام سے محبت کرتا ہوں لیکن نام نہاد مسلمانوں سے، ان ملیٹنٹ، وہابی، طالبانی، جہادی، دہشت گردوں سے نفرت کرتا ہوں جو اسلام کے نام پہ کر رہے ہیں، بیکاز they do not follow Islam properly۔ اسلام کو فالو نہیں کرتے پراپرلی۔ تو یہ چیز تھی کر کے آپ تمام۔ اور میں ایک کلاسیکل اسلامک اسکالر ہوں، یعنی مدرسے سے جو اسلامک ریلیجیس سیمینری ہوتی ہے وہاں سے میں نے عالمیت اور فضیلت کی تعلیم حاصل کی ہے۔ عالمیت فضیلت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پوری اسلام کی جو بیسک اسٹڈیز ہوتی ہیں وہ کی ہیں۔ اس کے بعد پھر کمپیریٹیو ریلیجنس پہ ریسرچ کیا ہے۔ پونچھ کی سرزمین پر آنے کے بعد مجھے اس بات کا شدت سے احساس ہوا کہ جو ماضی میں، پاسٹ میں یہاں جو حالات اور سرکمسٹینسز تھے جنہوں نے مسلمان نہیں غیر مسلموں کو بھی تباہ و برباد کر کے رکھ دیا تھا، اور جس کی اسٹڈی ہم کر رہے تھے پہلے سے ہی، میڈیا کے ایشوز ہوتے تھے، سرزمین پونچھ اور کشمیر کے حالات، تو یہاں آنے کے بعد جس بات کا تقاضا میں نے شدت سے کیا، that I felt deeply about it، کہ یہاں وہی میسج دینا چاہیے جو اسلام کا کور ایسنس ہے، اور وہ میسج ہے امن عالم کا، پیس فار ورلڈ کا، اور وہ میسج ہے صلح کل کا جو صوفیوں نے دیا، صوفیاء کرام نے، یعنی پیس ود آل۔ تو آپ نے بات کہی کہ پوری دنیا میں اسلام کو دہشت گردی سے جوڑا جا رہا ہے، میں بھی یہی کہوں گا، ہاں اسلام ہیز بین ایسوسیٹڈ ود گلوبل ٹیررزم ورلڈ وائڈ، اور دیر آر سرٹن ریزنس۔ ہم یہ کہتے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام دہشت گردی کا نہیں بلکہ لطف و کرم کا مذہب ہے، محبت، عنایت، شفقت، چھوٹوں کے ساتھ شفقت، بڑوں کے ساتھ محبت کا مذہب ہے۔ صاف لفظوں میں اسلام نے جو گریٹنگ رکھی ہے وہ ہے السلام علیکم، جس کا مطلب تم پر سلامتی ہو، پیس بی اپون یو۔ اس طرح سے اللہ کا نام ہے السلام، جس کا مطلب ہوتا ہے سورس آف پیس۔ یہی وہ ورڈ ہے جو ہندوازم میں جو کہتے ہیں اوم، سورس آف پیس اینڈ ایفینٹی۔ اسلام کو اسی طرح سے سمجھا جا سکتا ہے کہ السلام جو ہے اس کا مطلب سورس آف پیس ہے۔ اسی طرح قرآن میں ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ تو جب اسلام میں انٹر کرنے کی بات کی گئی کہ آپ اسلام میں داخل ہو جائیے، تو یہ نہیں کہا گیا کہ تم اے لوگو تم اسلام مذہب میں داخل ہو جاؤ، بلکہ یہ کہا کہ او پیپل انٹر پیس، انٹر دا پیراڈائز آف پیس، کہ سلامتی میں داخل ہو جاؤ، سلم میں، سلامتی میں داخل ہو جاؤ۔ تو سلامتی کی، پیس کی بات اسلام کی بنیادی تعلیم ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ قرآن کریم میں جو جتنی صورتیں ہیں، ہر صورت کی جو سٹارٹنگ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان دا نیم آف گاڈ دا موسٹ مرسیفل، دا موسٹ کمپیشنیٹ، دا موسٹ مرسیفل، مرسی
اینڈ موسٹ کمپیشنیٹ کمپیشن، تو رحمت اور شفقت اور محبت، یہ قرآن کی ہر آیت کی شروعات ہی اس سے ہوتی ہے۔ تو ایسا اسلام اور ایسا دھرم کبھی بھی زحمت کی بات تو نہیں کرے گا، دہشت گردی کی بات تو نہیں کرے گا، دوسروں کو تکلیف پہنچانے کی تو بات نہیں کرے گا۔ اسلام کہتا ہے کہ اماطۃ الاعداء عن الطریق، یہ حدیث ہے، پروفیٹک سیئنگ ہے، اٹ مینس کہ ٹو سیو اے مین فرام اے روڈ بلاک از اسلام۔ راستے پہ پڑے ہوئے ایک کنکری سے، ایک تکلیف کی چیز سے کسی بھی انسان کو، چاہے مسلم ہو نان مسلم، اس کو بچانا یہ اسلام ہے۔ لیکن آپ لسانی ہی المسلم من سلیم من یدہ و لسانہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے پوری دنیا کے لوگ محفوظ ہوں، یہ قرآن کا حکم ہے۔ دوسری طرف مسلمان آج کے حالات میں وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے پوری دنیا کے لوگ تباہ ہیں، نام نہاد مسلمان ہیں۔ تو یہ دراصل اس کے پیچھے وجوہات ہیں، اور وجوہات کیا ہیں؟ وجوہات یہ ہیں کہ یورپین کنٹریز اور ویسٹرن کنٹریز نے شروع سے ہی کوشش کی ہے کہ وہ ملیٹنسی کو اسلام اور جہاد کے نام پر پیدا کرے، تو انہوں نے دہشت گردی کو منظم طور پر، ٹیررزم کو آرگنائزڈ وے میں شروع کیا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم یہ کہیں گے وہابی آئیڈیالوجی، یہ اس دہشت گردی کی پیداوار یہاں سے ہوتی ہے، اور وہابی آئیڈیالوجی کی یہ پیداوار ہے امریکن پالیسی کی، یہ ہے امریکن پالیسی کی، اس کے پیچھے پورے تاریخی شواہد موجود ہیں۔ اب انہوں نے کیا کیا، وہابی آئیڈیالوجی نے پہلے، یہ ایک پورا اپروچ ہے دراصل، وار اینڈ ٹیرر پہ بات کرنے والے لوگ ڈائریکٹ ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں دہشت گردوں کو، مجاہدین کو، ملیٹنٹ لوگوں کو، لیکن وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ وہابی آئیڈیالوجی کو ختم کرنا ہوگا۔ جب تک آئیڈیالوجی ختم نہیں ہوگی، ایکشنز اور ڈیڈز ختم نہیں ہوگے، ایکٹیویٹیز ختم نہیں ہوگی۔ وہابی آئیڈیالوجی سکھاتی ہے ریڈیکل کنزرویٹیونزم کو، فرسودگی کو، یعنی ان کے اپروچ میں، طبیعت میں سختی ہوتی ہے، اور ریڈیکلزم سکھاتی ہے ایکسٹریمزم کو، انتہا پسندی کو، اراجکتا کو، پھر یہ ایکسٹریمزم جگہ دیتی ہے ٹیررزم کو۔ تو یہ پورا ایک بیج ہے جس سے ایک تنا نکلتا ہے، پھر تنے سے درخت نکلتی ہے، اور درخت کے جو پھل ہیں یہ سب ٹیررسٹ اور القاعدہ، طالبان، حزب المجاہدین کی شکل میں نظر آ رہے ہیں۔ پوری دنیا میں وار اینڈ ٹیرر کی بات کرنے والے، امریکہ ہو یا یوروپ ہو، UN ہو، یہ سب مجاہدین کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، پھلوں کو اور فروٹس کو توڑ رہے ہیں، اور جو بیج ہے اس کو چھوڑ دیا ہے وہابی آئیڈیالوجی کو۔ جب تک بیج کو نہیں ختم کریں گے وہ تنے اور وہ پھل نکلتے ہی رہیں گے۔ دہشت گردوں کو بھیج کے آپ کے وطن، جس وطن میں آپ رہ رہے ہو، ہندوستان، جو صوفیوں کا وطن ہے، جو خواجہ غریب نواز ان کا وطن ہے، اس کو تباہ کرنے کی کوشش۔ is that the majority, overwhelming majority of Indian and Pakistani Muslims belong to, subscribe to Sufi، جو وہابیوں کو حاصل ہے۔ وہابی پاکستان میں بھی 20 یا 30% ہیں، لیکن ان کے پاس ریسورسز انلمیٹڈ ہیں۔ ان کی مدرسوں کے جو ٹیکسٹ بکس ہوتے ہیں ان کے اندر پڑھائی جاری ہیں، کم از کم درجنوں ایسے میگزینس پاکستان میں نکل رہی ہیں، نوائے افغان، الجہاد کے نام سے، اور مختلف الحرم کے نام سے۔ یہ ساری میگزین سکھاتی ہیں کہ دیر از اے گریٹ پلیس آف مارٹیڈم ان اسلام، دیر از اے گریٹ پلیس آف جہادی ایکٹیویٹیز ان اسلام، اور وہاں کے نوجوانوں کو برین واش کر کے، پھر وہابی نوجوانوں کو برین واش کر کے پھر انہیں دہشت گرد بناتی ہیں۔ تو دراصل ختم جڑ سے کرنا ہوگا نا۔ مدرسے کے جو ٹیکسٹ بکس آپ ایسے پڑھا رہے ہیں وہ ختم کیجئے۔ وہ جو کانسیپٹ ڈیولپ کیا گیا ہے کہ اگر ہم ان غیر مسلموں کو مار دیں گے تو فوراً جنت میں انٹری ہوگی اور 73 حوریاں آئیں گی، یہ جو کانسیپٹ وہابیوں نے شروع کیا ہے، وہابیوں نے، صرف اور صرف وہابیوں نے، تو ایک بات بالکل واضح کر لیں کہ دیر از نو اسلامک ٹیررزم، there is not a single verse in the Quran that approves of terrorism. There is only Wahhabi terrorism. There is only Salafi terrorism. تو یہ ٹیررزم ہے، اور اس کے لیے اسلام میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ آپ نام، they should come clean۔ اب آپ یہ دیکھیں وہابی جو ہیں وہ بہت چالو ہیں، وہ مختلف ناموں سے آتے ہیں۔ کبھی وہ حفاظت اسلام کے نام سے بنگلہ دیش میں کوہرام مچاتے ہیں، کبھی وہ مسلم بردرہوڈ کے نام سے ایجپٹ میں
ختم کر رہے ہیں انسانی آبادی کو. کبھی وہ حزب المجاہدین کے نام سے, کبھی سیمی کے نام سے ہمارے ہندوستان میں, انڈین مجاہدین. کبھی انڈین مجاہدین کے نام سے سر ابھارتے ہیں. تو یہ مختلف ناموں سے آتے ہیں اور اسلامی نام لیتے ہیں, حفاظت اسلام یعنی پروٹیکشن آف اسلام یہ نام لیتے ہیں, لیکن کام کر رہے ہیں ڈسٹرکشن آف اسلام کا. تو میں یہ کہوں گا کہ دے شوڈ کم کلین اینڈ اوپنلی سے دیٹ وی آر وہابیز, وی آر ناٹ مسلمس, وی ڈو ناٹ ریلیٹ ٹو اینی ریلیجن ویدر اٹ از اسلام اور اینی ادر ریلیجن. کسی اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. سب سے پہلے ہمیں خود اپنا ایٹیٹیوڈ بدلنا ہوگا. مسلمانوں کو دہشت گردی سے جوڑنا یا اسلام کو دہشت گردی سے جوڑنا دراصل یہ مسلمانوں کے ساتھ سب سے بڑی ناانصافی ہے. ایک خاص گروپ ہے, انہیں جوڑیں. ہندوؤں میں ایک خاص گروپ ہیں, کچھ لوگ ہیں جو انتہا پسند ہیں, جو ہندو راشٹرواد کی بات کرتے ہیں. انہیں کبھی ہم نے نہیں کہا ہندو ٹیررزم. اسی طرح سے مسلمانوں میں جو وہابی ہیں ان کے نام پہ, ان کی بیس پہ ان کے ہم نہیں کہہ سکتے اسلامک ٹیررزم. دیر از اونلی وہابی ٹیررزم, سلفی ٹیررزم. ایکچولی ٹو اسٹیبلش اے ملٹی کلچرل سوسائٹی which is the hallmark and which is the sign of Indian democracy and Indian multiculturalism, we need to revive the Sufi teachings that have been propounded by all the Sufis of India, especially Khwaja Gharib Nawaz, معین الدین چشتی, بابا فرید الدین گنج شکر. اب یہ وہ صوفی حضرات ہیں جن کی تعلیمات کی وجہ سے آپ سکھ ہیں, آپ کے گرو نانک نے بہت بینیفٹ ان سے لیا. کبیر, سنت کبیر بابا فرید سے بہت کچھ انہوں نے سیکھا. سوہارد, دھارمک سوہارد, مذہبی رواداری اور ریلیجس ٹالرنس اور ہارمنی صوفیوں نے سکھائی ہے. تو یہاں جموں کشمیر کے حوالے سے میں کہنا چاہوں گا, ضرورت اس بات کی ہے کہ جموں کشمیر میں بہت پیچھے, بہت پرانی تاریخ کو پڑھیں تو صوفیہ اکرام کا یہ مسکن تھا, یہاں صوفی آئے تھے. لیکن آج صوفیہ اکرام کی تعلیمات کو دبایا جا رہا ہے, پیسے کے ذریعے, پیٹرو ڈالر کے ذریعے, سعودی ڈالرز کے ذریعے, پاکستانی ملیٹنسی کے ذریعے صوفیوں کی تعلیمات کو دبایا جا رہا ہے اور وہابیوں کی تعلیم کو ابھارا جا رہا ہے مختلف شکلوں سے, مختلف مین سے. تو the dire need, the pressing need of the valley of Jammu and Kashmir is to revive the teachings of Sufis and to tackle and counter the Wahhabi extremist, fascist and categorically narrow Wahhabi